نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ورد میں ہے نام تیرا جب سے شامل فاطمہ، ورد میں ہے نام تیرا جب سے شامل فاطمہ، کوئی مشکل بھی نہیں لگتی ہے مشکل فاطمہ، ورد میں ہے نام تیرا جب سے شامل فاطمہ، کوئی مشکل بھی نہیں لگتی ہے مشکل فاطمہ، کوئی مشکل بھی نہیں لگتی ہے مشکل فاطمہ۔ سوئے ساحل کیوں بڑھوں جب لب پہ اس میں پاک ہے، سوئے ساحل کیوں بڑھوں جب لب پہ اس میں پاک ہے، میرے حق میں بن گیا طوفان بھی ساحل فاطمہ، سوئے ساحل کیوں بڑھوں جب لب پہ اس میں پاک ہے، میرے حق میں بن گیا طوفان بھی ساحل فاطمہ۔ ایک بیٹی ہے نبی کی ہے مگر کوثر لقب، ایک بیٹی ہے نبی کی ہے مگر کوثر لقب، حشر تک کی ساری خوشیوں کا ہے حاصل فاطمہ، ایک بیٹی ہے نبی کی ہے مگر کوثر لقب، حشر تک کی ساری خوشیوں کا ہے حاصل فاطمہ۔ سرکار شیر پیش خدمت ہے، باپ، شوہر اور بیٹوں کا تعارف ان سے ہے، باپ، شوہر اور بیٹوں کا تعارف ان سے ہے، ہیں قصہ میں محور ارباب محفل فاطمہ، باپ، شوہر اور بیٹوں کا تعارف ان سے ہے، ہیں قصہ میں محور ارباب محفل فاطمہ، ہیں قصہ میں محور ارباب محفل فاطمہ، یہ شرف تیرا مقدر ہے کہ نسل پاک میں، یہ شرف تیرا مقدر ہے کہ نسل پاک میں، قائم آل محمد بھی ہے شامل فاطمہ، یہ شرف تیرا مقدر ہے کہ نسل پاک میں، قائم آل محمد بھی ہے شامل فاطمہ، قائم آل محمد بھی ہے شامل فاطمہ۔ مریم و سارہ کا بے شک احترام اپنی جگہ، مریم و سارہ کا بے شک احترام اپنی جگہ، صنف نسواں میں ہے لیکن سب سے کامل فاطمہ، مریم و سارہ کا بے شک احترام اپنی جگہ، صنف نسواں میں ہے لیکن سب سے کامل فاطمہ،
خود پہ تعظیم اٹھے تو یہی ٹھہری دلیل، خود پہ تعظیم اٹھے تو یہی ٹھہری دلیل، صاحب معراج سمجھے تیری منزل فاطمہ۔ خود پہ تعظیم اٹھے تو یہی ٹھہری دلیل، خود پہ تعظیم اٹھے تو یہی ٹھہری دلیل، صاحب معراج سمجھے تیری منزل فاطمہ۔ رب نے تیرا کفو اپنے گھر میں پیدا کر دیا، رب نے تیرا کفو اپنے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ کوئی بھی نہ تھا تیرے مقابل فاطمہ۔ رب نے تیرا کفو اپنے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ کوئی بھی نہ تھا تیرے مقابل فاطمہ۔ ساکنان عرش بھی مجلس میں ہیں آئے ہوئے، ساکنان عرش بھی مجلس میں ہیں آئے ہوئے، اس عبادت میں فرشتے بھی ہیں شامل فاطمہ۔ ساکنان عرش بھی، ساکنان عرش بھی مجلس میں ہیں آئے ہوئے، اس عبادت میں فرشتے بھی ہیں شامل فاطمہ۔ آپ کے لطف و کرم سے یہ روانی ہے نصیب، آپ کے لطف و کرم سے یہ روانی ہے نصیب، ہے تخلص کا بھرم کوثر کو حاصل فاطمہ۔ آپ کے لطف و کرم سے یہ روانی ہے نصیب، ہے تخلص کا بھرم کوثر کو حاصل فاطمہ۔ ایک منقبت سے اور پیش خدمت ہے۔ ایسا سورہ یہ جواب طعنۂ ابتر میں ہے، ایسا سورہ یہ جواب طعنۂ ابتر میں ہے، 12 نسلوں کی ضمانت سورہ کوثر میں ہے۔ ایسا سورہ یہ جواب طعنۂ ابتر میں ہے، 12 نسلوں کی ضمانت سورہ کوثر میں ہے۔ آل اور غیروں سے قربت کا نمایاں فرق دیکھ، آل اور غیروں سے قربت کا نمایاں فرق دیکھ، ہم تو ہیں چکر سے باہر تو ہر ایک چکر میں ہے۔ آل اور غیروں سے قربت کا نمایاں فرق دیکھ، ہم تو ہیں چکر سے باہر تو ہر ایک چکر میں ہے۔ عرش سے تارا جب اترے تب یہ اس سے پوچھنا، عرش سے تارا جب اترے تب یہ اس سے پوچھنا، اصل رفعت عرش میں یا فاطمہ کے در میں ہے۔ عرش سے تارا جب اترے تب یہ اس سے پوچھنا، اصل رفعت عرش میں یا فاطمہ کے در میں ہے، اصل رفعت عرش میں یا فاطمہ کے در میں ہے۔ دشمن بنت نبی پر قبر کی وحشت نہ پوچھ، دشمن بنت نبی پر قبر کی وحشت نہ پوچھ، عرصۂ محشر سے پہلے عرصۂ محشر میں ہے۔ دشمن بنت نبی پر قبر کی وحشت نہ پوچھ، عرصۂ محشر سے پہلے عرصۂ محشر میں ہے۔ عرصۂ محشر سے پہلے عرصۂ محشر میں ہے۔ اس زمیں پر خانہ زہرا ہے بس اس کی مثال، اس زمیں پر خانہ زہرا ہے بس اس کی مثال،
جو کشش جنت میں ہے اس کے ہر ایک منظر میں ہے، اس زمین پر خانہ زہرا ہے بس اس کی مثال، جو کشش جنت میں ہے اس کے ہر ایک منظر میں ہے، سنگ اسود نے یقیناً کی قدم بوسی تیری، سنگ اسود نے یقیناً کی قدم بوسی تیری، بس یہی وجہ کشش تو ہے جو اس پتھر میں ہے، سنگ اسود نے یقیناً کی قدم بوسی تیری، بس یہی وجہ کشش تو ہے جو اس پتھر میں ہے، اور حامل تطہیر جب ڈھونڈو تو یہ سوچا کرو، سرکار حامل تطہیر جب ڈھونڈو تو یہ سوچا کرو، کون اس چادر کے باہر کون اس چادر میں ہے، حامل تطہیر جب ڈھونڈو تو یہ سوچا کرو، کون اس چادر کے باہر کون اس چادر میں ہے۔ اور آخری مقطع پیش خدمت ہے، لطف زہرا سے اے کوثر یہ روانی ہے نصیب، جو کشش کوثر پر لازم ہے وہی کوثر میں ہے۔ بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کریں گے مرحوم سید اکبر عباس رضوی اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ کل جہاں مجلس کا ہماری اختتام ہوا تھا، یعنی جو نقطہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ وہ ہم نے ایک جملہ استعمال کیا تھا نا، بلکہ لفظ استعمال کیا تھا، حجت کا لفظ استعمال کیا تھا، اور حجت بالغہ کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ آج ہمیں اس پر بات کرنا ہے، لیکن اپنے موضوع سے نہ ہٹتے ہوئے، موضوع کے اندر رہتے ہوئے۔ ہم نے اس کیا تھا کہ دو سوال لے کر چل رہے ہیں کہ مقام فاطمہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ناچیز سے انسان کیا عظمت بیان کریں گے ان ہستیوں کی، لیکن کوشش کر رہے ہیں اپنا ثواب حاصل کرنے کے لیے، آپ کو بھی داخل ثواب کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک مقصد یہ بھی کہ ہمارے جو جوان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، جوان نسلیں، یہ دفتروں میں، کالجز میں، اسکول میں ان کو مختلف حوالوں سے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جائیں ان کے ہاتھ میں، ان کے لیے کچھ ایسی دلیلیں پیش کر دی جائیں کہ کسی بھی میدان میں انشاءاللہ انہیں ناکامی کا منہ نہ پہلے دیکھنا پڑا ہے نہ آئندہ دیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ عنوان تو آپ جانتے ہیں کہ مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ معصومین کی نگاہ میں، اور یہ بھی عرض کر دیا کہ ان 5 پولیس میں ظاہر ہے کہ تمام احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے۔ تو کل جس مقام پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا، آج حوالوں کے ساتھ ایک روایت، ایک حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے برادران کی بھی، اس سے کسی کو انکار اس لیے نہیں کہ یہ حدیث سیاہ ستہ میں ہے۔ سیاہ ستہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 6 حدیث کی مشہور و معروف عالمگیر کتابیں ہیں ہمارے برادران کی، کہ
ان میں جو حدیث آ جائے تو وہ صحیح نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ صحیح. اس پہ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ سیاہ ستہ کے جو مؤلفین ہیں، یعنی اس کے جو جامع ہیں جنہوں نے جمع کی ہیں یہ حدیثیں، ان میں سے ہر ایک کو امام کا درجہ حاصل ہے. یعنی ہمارے برادران کے یہاں امام کا درجہ، وہ امام معصوم مراد نہیں ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے، تو وہ امام کا درجہ ان سب کو حاصل ہے. امام بخاری ہوں چاہے رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ امام مسلم ہوں، چاہے وہ امام نسائی ہوں، امام ترمذی ہوں، جتنے بھی ہیں، امام احمد بن حنبل وغیرہ، یہ تمام کے تمام، امام داؤد، تو ان سب کو امام ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو ان میں جو ان 6 کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث آ جائے، کہیں بھی ایک حدیث آ جائے، صحیح بخاری میں آ جائے، صحیح مسلم میں آ جائے، صحیح نسائی میں آ جائے، یعنی سنن نسائی میں آ جائے، سنن ابن داؤد میں آ جائے، سنن ابن ماجہ میں آ جائے، ابن ماجہ بھی سیاہ ستہ میں، اور سنن ترمذی، یہ 6 کتاب، سنن ترمذی یہ وہ کتاب، یہ وہ 6 کتاب. ان میں اگر کوئی ایک حدیث آ جائے تو یہ ہمارے برادران کی یہاں انتہائی یعنی معتبر اور آخری درجے کی معتبر مانی جاتی. اور کمال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں صرف 3 حدیثیں مختصر. تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو 3 بھی ہوں گی وہ کتنی پائی کی ہوں گی. لیکن امام بخاری نے تو وہ 3 حدیثیں لکھ بھی دیں، شارحین نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن خیر بہرحال 3 حدیثیں اس میں صرف نقل کی گئی ہیں، اور کچھ میں تو ہے ہی نہیں کہ اس میں ایک ہے، 1 یا 2. صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ جو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، بس یہاں تک یہ صحیح مسلم میں ہے. پھر اس کے حاشیے میں جنہوں نے تشریح کی انہوں نے پھر وہ من رضاها فقد رضانی وغیرہ اس میں کہا، لیکن اصل جو حدیث لکھی ہے صحیح مسلم وہ اتنی سی لکھی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، من اذانی فقد اذى اللہ، یہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہے نا، یا دوسرے اور جو احادیث کی کتابیں ان میں یہ اتنی جو ہم بحث کرتے ہیں کہ ایک بات پہ یہ بھی تھوڑا وقت ہے، اس میں بھی بہت وقت چاہیے ہوتا ہے لیتے. اچھا، جو ہم بات اصل بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ ان میں یہ سیاہ ستہ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ چند ہزار حدیثوں سے زیادہ نہیں ہے. کسی میں 2500، کسی میں 3 ساڑھے 3000، کسی میں 4 ساڑھے 4000، بہت زیادہ تقریباً کوئی 7000 کے قریب ہیں. اور پھر ان میں بھی ظاہر ہے کوئی تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، تو چند ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. لیکن ان کو صحیح کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ دیکھیے، حق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا موقف پیش کر رہے ہیں تو اس کا حق ادا ہونا چاہیے. ہم تنقید نہیں کر رہے بلکہ ہم دلیل دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کہا کیوں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے برادران کے ہیں، اس کو صحیح کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے برادران کے ہیں اس کو صحیح، ان کتابوں کو سیاہ ستہ یا ان کو صحیح کا درجہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ایک نے لاکھوں حدیثیں چھان پھٹک کے یہ چند ہزار نکالی. کسی نے 9 لاکھ حدیثوں میں سے 4 ساڑھے 4 ہزار نکالی، کسی نے 7 لاکھ، کسی نے 6 لاکھ، کسی نے 5 لاکھ. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تو حضور کے زمانے کا ہے، نہ صحابہ کے زمانے کا ہے، نہ تابعین کے زمانے کا ہے. شاید تابعین میں سے کوئی کدکا کچھ چند افراد یعنی ان کے ادوار میں زندہ ہو تو زندہ ہو. یہ سب 2ری 3ری صدی ہجری کے بعد کے لوگ ہیں بھائی، اس زمانے کے لوگ ہیں یہ. یعنی پہلے اتنے عرصے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جعلی حدیثیں معاشرے میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی تھیں، اور انہی جعلی احادیث میں سے کچھ کو آج بھی میدان میں جب جس کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے لے آتا ہے کہ صحیح میں تو نہیں ہے لیکن جناب فلاں صاحب نے تو لکھی ہے، فلاں صاحب نے لکھی ہے، فلاں صاحب نے لکھی ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اعتراف کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں گڑی ہوئی حدیثیں، موضوع حدیثیں معاشرے میں رائج تھیں، موجود تھیں، جن پہ عمل کیا جا رہا تھا، جو نقل کی جاتی تھیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ آج بھی ان میں سے ان کو ظاہر ہے کہ وہ سب کوئی ختم تھوڑی ہوگی، جلا تھوڑی دی گئی. یہ تو صحیح میں ان کا ذکر نہیں ہوا. تو بتائیے لاکھوں حدیثوں میں سے جو چند ہزار نکال رہے ہوں گے اور پھر وہ صحیح کتاب ہوگی تو اس کی وہاں ہمارے برادران کی اہمیت کتنی ہوگی، کتنی. یہ الگ بات ہے کہ نکالتے نکالتے بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جتنی بھی احادیث تھی سبھی نکال دی، وہ سب کی سب الگ کر دی. لیکن بہرحال 2 2 3 3 نکل آئے. تو انہی میں سے ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں
یہ اس لیے اپنے بچوں کو گوش گزار کر رہا تھا کہ جب ایسی کوئی بات آئے تو آپ کے ذہن میں یہ تاریخی معلومات سیاہ کے بارے میں آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ کتنی محنت کی ان لوگوں نے اس میں سیاہ ستہ کو جمع کرنے میں۔ صحیح روایت تو مجھے یاد ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں صحیح ترمذی کا، صحیح ترمذی میں راوی نے نقل کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حوالے دینے کی ضرورت نہیں، اب صحیح ترمذی دیکھیں گے آپ تو اس میں سارے حوالے مل جائیں گے، کس نے کس سے کس نے کس سے کس نے کس سے، لمبا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ عرض کر دیں کہ دوسرے مقامات پہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، لفظ کے الٹ پھیر کے ساتھ، کیونکہ حدیث ہے نا، آیت تو ہے نہیں، تو حدیثیں جب نقل کی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں الفاظ میں الٹ پھیر ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیے اس کا ایک بالکل فطری سی بات ہے۔ قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ کتنی احتیاط کی گئی، برتا گیا کہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں تو باطل آ ہی نہیں سکتا نا، ادھر ادھر سے داخل ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے حدیث سن رہے ہیں 150 آدمی، اور 150 آدمی مسجد نبوی سے نکل کے پھیل گئے، کوئی بصرہ گیا، کوئی کوفہ گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، اور راستے میں سارے کام کرتا رہا، تجارت کرتا رہا، کاروبار کرتا رہا۔ اب جب وہ وہاں پہنچ کے اپنی جگہ پہ نقل کر رہا ہے حدیث، تو الفاظ بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ یہ ایسی ہے جیسے کوئی میری تقریر سن کے چلا جائے اور جب اپنے اپنے محلے میں جا کے نقل کرے گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک بات کو 100 آدمی جب نقل کریں گے تو 100ویں آدمی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہو جائے گا جو ہم نے کہا ہی نہیں۔ یہ فطرت ہے، تو اس لیے احادیث میں گنجائش موجود ہے۔ تو اب یہ صحیح ترمذی کی حدیث، اور میں نے عرض کر دیا کہ ان ہستی سے بھی یہ منقول ہے، مگر ذرا سے الفاظ کی تبدیل کے ساتھ منقول ہے۔ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کے گھر میں داخل ہوتی تھی، خانہ پیغمبر ختم مرتبت میں داخل ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اذا دخلت فاطمہ، ایک بار کا واقعہ نہیں ہے بلکہ جب بھی داخل ہوتی تھی، قام الیہا رسول اللہ، صحیح ترمذی کی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پہ دلیل تو ہم نے کل قائم کر دی، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ قام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کی صاحبزادی آتی تھی آپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، الیہا یعنی آپ اپنی صاحبزادی کے لیے، قام الیہا رسول اللہ ورحبہا، اور مرحبا کہتے تھے، یعنی کیا مطلب ہے؟ خوش آمدید کہتے تھے، استقبال کرتے تھے، جیسے وہ لوگ جاتے ہیں نا، یا فارسی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب جب ہم جاتے ہیں توفیق پر علم سب کو حج پہ جاتے ہیں تو وہ بینر جگہ جگہ لاتے ہیں مرحباً بکم مرحباً بکم، وہ خوش آمدید، تو مرحبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خوش آمدید، یہ استقبالیہ کلمہ ہے عربی میں۔ رحبہا، اپنی صاحبزادی کا استقبال کرتے تھے، مرحبا کہہ کے استقبال کرتے تھے صاحبزادی کا۔ قام الیہا رسول اللہ رحبہا واجلسہا فی مکانہ، اور کہاں بٹھاتے تھے؟ جو میں نے عرض کیا، اپنی جگہ پر، اپنی مسند پر، مسند رسالت پر۔ یہ مسند رسالت ہے کیا؟ یہ بھی سن لیجیے آپ ہم سے، مسند رسالت کسے کہتے ہیں؟ اپنی صاحبزادی کو کہاں بٹھاتے تھے؟ اپنے مقام پہ، مسند رسالت پہ بٹھاتے تھے، جو آپ کے بیٹھنے کے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اپنے مکان میں، جو آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں آپ اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے۔ دیکھیے جب یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا نا، تو کفار قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ جب اس کی خلاف ورزی کی تو ظاہر اب خوف پیدا ہوا کہ مدینے سے حملہ ہوگا، مدینے سے حملہ ہو رہا، تو وہاں سے اس جو سردار تھے ان کے جناب ابو سفیان صاحب، وہ تشریف لائے، کافر تھے نا بھائی، ہم کفر کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ان کے، یہ ذہن میں رہے، جہاں بھی ساری دنیا ہماری سن رہی ہے۔ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، کسی کے لیے بھی کوئی بات کرو پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کس کی کس سے رشتہ داری نکل آئے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بہرحال جو ہم بات کر رہے ہیں ان کے زمانے کفر کی بات کر رہے ہیں، جب وہ 13 سال مکی زندگی میں قہر بن کر مسلمانوں پہ ٹوٹتے رہے، اور پھر جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے مسلمان، تو اس میں پھر جنگ احد اور جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں سپہ سالار بن کے آئے تھے کفار کے، اور فتح مکہ کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں وہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ جب وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ سرداران قریش میں تھے اور ان کی ذمہ داری تھی مکے کو بچانا، لہذا وہ دوڑے دوڑے پہنچے مدینے کہ بھئی کسی طرح سے
یہ معاملے کو ختم کیا جائے، رفع دفع کیا جائے، لیکن حضور ظاہر ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی تھی، عہد شکن تو تھے ہی، عہد شکنی کی تھی، لہذا حضور نے بالکل ان کے لیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ورود ممنوع، داخلہ ممنوع کا بورڈ لگایا ہوا تھا کہ ان کا داخلہ ہی منع ہے۔ تو یہ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک صاحبزادی حضرت جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن میں انہیں کہتا ہوں سلام اللہ علیہا۔ ہماری خاندانوں سے دشمنی نہیں ہے، ہماری کرداروں سے دشمنی ہے، ہماری کرداروں سے لڑائی ہے بھائی۔ یہ جناب ام حبیبہ مومنہ ہیں، اسی لیے حضور کے عقد میں آئیں، کیونکہ نہیں رہ سکتی تھی مومنہ بن کے اسلام قبول کرنے کے بعد، کیسے کافروں کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ لیکن یہ یہی سوچ کر آئے تھے کہ میری بیٹی ہے، میری سفارش کرے گی، کم از کم میری خاطر مدارات تو کرے گی۔ جو ہی اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کے جلدی سے تیزی سے آگے بڑھی ہیں جناب ام حبیبہ، اور وہ مسند ہٹا دی جس پہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے۔ مسند سے مراد وہ گدی یا جو بھی آپ کہہ لیجئے جس پہ آپ بیٹھتے تھے، وہ فوراً ہٹا دی۔ تو حیرانہ کن انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیوں ہٹائی؟ کہا اس پہ اللہ کا رسول بیٹھتا ہے، تم کافر ہو، مجھے بتائیے میں کس کا اتباع کروں، میں کس کی پیروی کروں؟ اس مومنہ بیٹی کی، جس مومنہ بیٹی نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا، جانتی تھی کہ رسول کا احترام ماں باپ اولاد سب سے زیادہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنا آسان تھوڑی ہے عشق رسول میں دلیلیں قائم کرنا، قربانیاں دینا، اتنا آسان تھوڑی ہے۔ تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے مقام مسند رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب اللہ کے رسول اپنی مسند پہ بٹھا رہے ہیں، مسند رسالت، بتا دیں مسند رسالت کا منصب کیا ہے۔ کل اب آپ اس کو جوڑ لیجیے تعلق کو۔ اب یہ تو ہے کہ یہ ہے مقام، کیوں ہے؟ سوال یہ ایک وجہ تو میں نے کل بتا دی سنت رسول کے حوالے سے آپ کی خدمت میں۔ آج ایک اور چیز پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک حدیث، ورنہ پھر یہ حدیث میں کمی نہ رہ جائے، جو وعدہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ یہ راوی ہیں خود مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلوات دیجیے، پانی دیجیے مجھے، یہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، اور وہی القطرہ جس کا میں پرسوں تفصیل بتا چکا کتاب کے، القطرہ میں، پھر بشارت المصطفیٰ، پھر اس میں دیگر حوالہ جات۔ فرماتے ہیں مولا عارفان کہ ایک دن میں دختر رسول اور ہمارے دونوں بیٹے گھر میں موجود تھے۔ اب جب گھر میں موجود ہوتے ہیں تو کچھ باتیں تو ہوتی ہیں، عشق رسول کی بات نکل آئی، محبت رسول کی بات نکل آئی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ دختر رسول نے فرمایا کہ یا ابو الحسن، میں اپنے بابا کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب تر ہوں۔ عجیب سا تو لگے گا لوگوں کو یہ بات، لیکن بہرحال بھائی میں پڑھ رہا ہوں حوالوں کے ساتھ روایت ہے۔ دیکھیے جب یہ آپ اختتام تک پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معصومین کے گھر میں اگر اس طرح کا مفاخرہ برپا ہو تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی بات سمجھانا ہوتی ہے۔ جب یہ مفاخرہ، اس کو مفاخرہ کہتے ہیں نا، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، تو دختر رسول نے، مولا فرماتے ہیں کہ دختر رسول نے فرمایا کہ یا ابو الحسن، میں اپنے بابا کے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب تر ہوں۔ میں نے کہا کہ دختر رسول نہیں، بلکہ میں آن حضرت کا محبوب تر ہوں۔ مولا خود فرما رہے ہیں نہیں دختر رسول، میں نہیں، بلکہ میں آن حضرت کا زیادہ محبوب تر ہوں۔ اچھا جب یہ کہا تو پاس بیٹھے ہوئے شہزادے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں زیادہ محبوب تر ہوں۔ اب یہ محبت میں مقابلہ ہو رہا ہے، حضور کے عشق میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ میں محبوب تر ہوں۔ اچھا ان سب پر الگ الگ دلیل قائم کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک نے کس وجہ سے کہا کہ میں محبوب تر ہوں، ان کے لیے اپنی ظاہر ہے کہ معصوم جب کوئی ایک بات کرے گا تو کوئی وجہ ہے، لیکن اب یہاں تک رکھیے۔ اسی اسنا میں جب کہ اللہ کے یہ مصطفیٰ بندے اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب سے اپنی قربت کے بارے میں مفاخرہ کر رہے تھے، اسی اسنا میں کہ جب یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے اللہ کے محبوب سے قربت کے بارے میں، محبت کے بارے میں مفاخرہ کر رہے تھے،
محبت میں کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے میں نزدیک ہوں، وہ میں محبوب تر ہوں، میں محبوب تر ہوں. یہ گفتگو جاری. خود پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ بھائی موضوع گفتگو کیا ہے؟ ہوتا ہے نا بھائی کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے؟ خوش اٹھے. مولا فرماتے ہیں کہ خوش ہو گئے کہ چلو اب اللہ کے رسول سے فیصلہ لیا جائے گا. حضور مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ حضور کے سامنے رکھ دیا، حضور آپ فیصلہ کیجئے. ہمیں یہ بات ہوئی کہ ہم میں سے کون آپ کے زیادہ نزدیک تر ہے، کون آپ کا زیادہ محبوب تر ہے. حضور مسکرائے، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کو بلایا اپنے قریب بائیں پہلو کے قریب بلایا اور بوسہ دیا اپنی صاحبزادی کا. اس کے بعد مولا کائنات کو دائیں طرف بلایا اپنے پہلو کے قریب، آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی پہ بوسہ لیا. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا، دائیں زانوں پہ بٹھایا. جناب سید الشہداء کو بلایا، بائیں زانوں پہ بٹھایا. ان سب کے بوسے دیے. اور جب یہ پنجے تن پاک ایک جگہ جمع ہو گئے تو اب آپ نے بچوں کے بوسے لینے کے بعد فرمایا، اب یہ میں پوری عبارت لفظ بلفظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ انتم اولا بی فی الدنیا والآخرہ وعلی اللہ من والاکم وعادی من عاداکم انتم منی وانا منکم والذی نفسی بیدی لا یتولاکم عبد فی الدنیا الا کان اللہ عز وجل ولیہ فی الدنیا والآخرہ. حضور فرماتے ہیں ان سب کو اپنے نزدیک کرنے کے بعد اپنے بچوں کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں، تم اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ہو. کسی ایک کے لیے نہیں کہا، اولا، سب سے زیادہ میرے قریب، سب سے زیادہ میرے چاہنے والے، میں تم سے محبت کرنے والا، تم مجھ سے محبت کرنے والے. اولا افضلیت کا صیغہ ہے نا، سب سے بہتروں میں بہتر ہو. سب سے زیادہ تم میرے نزدیک ہو، میرے قریبی ہو، میرے محبت کرنے والے ہو. میں یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو. دنیا والآخرہ سب کے لیے کہا، کسی ایک کے لیے نہیں کہا. وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ، اللہ اس کی سرپرستی کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کا یاور و مددگار ہوگا. یہ سب معنی ہیں یہاں پہ والی کے. وَعَلِ اللَّهُ، اللہ اس کا سرپرست ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کا یاور و ناصر یعنی مددگار ہوگا، یار و یاور ہوگا. وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ، جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کی مدد کرے گا. جمع کا صیغہ ہے نا. حضور فرمانے کہ جو اللہ ہر اس سے محبت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، جو آپ سے محبت کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا منصب اللہ کا رسول بتا رہا ہے. یہاں سے ایک چاہنے والوں کا منصب بھی سامنے آ گیا نا، کہ چاہنے والوں کا منصب یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کی نصرت کرے گا. یہ چاہنے والوں کا. تو ایک بار صلوات مومنین کرام کی عزت اور عظمت کی سربلندی کے لیے بھی تو ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں نہ معلوم کہاں کہاں یہ مجالس ہماری دیکھی جا رہی ہیں، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اسی لیے ذرا سا پیش کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے بات. وَعَلِ اللَّهُ مَنْ وَالَاكُمْ، اور پھر اس کے بعد یہی نہیں، وَعَادِ مَنْ عَادَاكُمْ، اللہ اس کا دشمن ہوگا جو آپ سے دشمنی کرے گا. جس نے آپ سے عداوت کی، اللہ اس سے عداوت کرے گا. یہ کتنا بڑا ہے کہ جب میں حیران ہوتا ہوں کہ سامنے کی باتوں کی بھی تعویل کرتے ہیں. اہل بیت کی شان میں اول تو کچھ بیان نہیں کرتے، اگر کوئی بیان کرتا ہے بیچارہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم اپنے کچھ احباب کو جانتے ہیں، دوسرے مکاتب کچھ علماء جو بیچارے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، کھل کے بیان کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں، مجالس میں، محافل میں بیان کرتے ہیں، جلسوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان پر بھی فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ علی اولاد علی کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی اتنا بھاری ہے یہ نام علی اولاد علی کا، علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے. وَعَادِ مَنْ عَادَاكُمْ أَنْتُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، میرے بچوں، انتم منی، تم سب مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں.
آپ لے لیں گے یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ حدیث. علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ. یہاں جمع کر کے اللہ کا رسول بتا رہا ہے. کیونکہ ہوتا ہی تھا کہ اکثر کبھی وہ پڑھ دو نا علی منی وانا منہ تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ حدیث تو امام حسین علیہ السلام کے لیے. اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ معلوم ہو جائے کہ سب کے لیے ہی ہے، کیونکہ سب ہی نے زندہ رکھا نا اسلام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو جو لائے تھے اس کو زندہ رکھا. تو انتم منی وانا منکم، تم سب مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں، جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدی لا یتولاکم عبد فی الدنیا الا کان اللہ عز وجل ولیہ فی الدنیا والآخرۃ. کوئی عبد ایسا نہیں کہ جو آپ سے محبت نہ کرے دنیا میں سوائے اس کے، یعنی جو محبت کرے گا. یہ اللہ سے اب یہ بات مطلب آگے بن رہا ہے، ذرا سا مشکل مطلب ہے، بتا رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں. دیکھیے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. لا یتولاکم، کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا. عبدن، کوئی بندہ، فی الدنیا، اس دنیا میں، الا، اب اللہ آگیا، یعنی جو کرے گا، کچھ نہیں کریں گے، الا جو کرے گا، الا کان اللہ عز وجل ولیہ فی الدنیا والآخرہ، سوائے اس کے کہ جو بھی آپ سے محبت کرے گا پروردگار دنیا اور آخرت میں اس کا سرپرست ہوگا، اس کا والی ہوگا، اس کا ناصر ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ایک بار اور صلوات بھیجیے گا. اللہ اب یہ ضمن میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیا. اب آئیے بات دیتے کیوں. سوال پھر وہیں آ گیا ہمارا کہ کیوں مقام فاطمہ ہے یہ، کیوں ہے ایسا. آئیے مباہلہ، عید مباہلہ کے موقع پہ ہم بھی پڑھتے ہیں اور علماء، ہم سے بڑے علماء پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مومن جانتے ہیں. مباہلہ کو ایسی چیز نہیں کہ جس کا تعارف کرایا جائے مومن کے سامنے. لیکن یہ واقعات ایسے واقعات ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے نئے سے نئے پہلو فضائل کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، نئے سے نئے. اہل بیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اچھا، اہل بیت کا انکار تو کر نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے اہل بیت کا لفظ کتنی بار استعمال کیا، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. تو کیا کیا جائے، اس میں شک پیدا کر دیا جائے کہ اہل بیت کون. بھائی اہل بیت میں سب ہیں، اہل بیت میں جو ہے نا سارا خاندان اہل بیت ہے، تمام ازواج اہل بیت ہیں، تمام بیویاں بھی اہل بیت ہیں، تمام. بھائی سب کیا مقام اپنی جگہ ہے، محترم المقام ہے سب. ہم کسی کے شان میں گستاخی نہیں کر رہے بھائی، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے. لیکن ازواج میں بھی آپ جانتے ہیں کہ درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے. ایک وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹایا، اور کچھ وہ ہیں کہ جب حالات اچھے ہوئے، ظاہر مدینے میں حالات اچھے ہوئے تو بیت المال سے ان کو وظیفہ بھی ملتا تھا، اس میں بھی درجہ بندی تھی، کسی کو زیادہ ملتا تھا، کسی کو کم ملتا تھا. لیکن ایک ذات کون سی ہے جس نے لیا نہیں، سب کچھ دیا ہے، اور وہ ہے فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. دینے والا ہاتھ ہے، لیا نہیں ہے بھائی، سب کچھ دے دیے، سب کچھ اسلام پر دیا. لیکن بہرحال اب کوئی احسان نہیں مانتا تو نہ مانے بھائی، لیکن موجود تو ہے کہ احسان ابو طالب کے بھی ہیں، احسان جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بھی ہیں اسلام کو آگے بڑھانے میں. خیر جناب، تو بات جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا کہ اہل بیت شکوک و شبہات پیدا کیے. کسی نے تو کہا کہ آل رسول سے مراد سارے، آیت بھی لیا ہے کہ وہ آل فرعون، کیونکہ پوری قوم کو کہا جاتا تھا آل فرعون، تو آل سے مراد تو پوری قوم ہوتی ہے. ایسے ایسے جغادری پیدا ہو گئے ہمارے یہاں بڑے بڑے کہ لفظ کی بحث بھی کرنا نہیں جانتے کہ ایک لفظ کہاں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. امت قوم کو بھی کہتے ہیں، امت دین کو بھی کہتے ہیں اسی قرآن مجید میں، امت مذہب کو بھی کہتے ہیں، امت گروہ کو بھی کہتے ہیں. امت کسے کہتے ہیں؟ ایک گروہ کو بھی. موقع کبھی ہوا مجالس میں، اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کر لے، ورنہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، بیان کر دیں گے اس کو، تفصیل سے بیان کر دیں کہ امت کس کس معنی میں آتے ہیں. تو اب کیا کہا جائے ہم کو؟
کہ ایک ہی لفظ کے پیچھے پڑ جائیں؟ تو بھائی آل کا لفظ اگر آ رہا ہے کہیں دوسرے معنی میں تو آئے گا، اس کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے عین کے بہت سارے معنی ہیں کہ نہیں، صلاۃ کے 2-3 معنی ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کے کتنے معنی ہیں؟ تو آپ یہ کیا ایک پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی کیونکہ وہ آل فرعون سے مراد تھے، اس کا پورا لشکر، پورا خاندان، تو آل سے مراد تو پوری قوم ہوتی ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ تو جب آل سے مراد ساری قوم ہے، سارے مسلمان ہیں، تو اللہ حکم کس کو دے رہا ہے کہ ان کا اتباع کرو؟ بھائی آل رسول سے محبت کرو، تو کیا کافروں سے کہا جا رہا ہے؟ کیا مسیحیوں سے کہا جا رہا ہے؟ کیا یہودیوں سے کہا جا رہا ہے؟ عجیب ہے، غیر عقلی بات ہے، بالکل غیر عقلی بات۔ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ علم کا دعویٰ کرنے والی باتیں کرتے ہیں، اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ وہ جناب آل رسول سے مراد تو ساری امت ہے، سارے قوم ہے، تو یہ آل رسول سے جو اللہ اور اس کا رسول محبت کا دعویٰ، محبت کا وعدہ لے رہا ہے کہ ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا، اقرب ہے میرے اہل بیت سے کو اذیتیں نہ دینا، تو بھئی حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ کس کو حکم ہے؟ بھائی مسیحی تو مانتی نہیں اسلام، تو حکم کیسا ان کے لیے؟ یہودی مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، مشرک، کس کے لیے؟ ظاہر ہے یہ حکم مسلمانوں ہی کو تو دیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آل رسول سے اچھا کچھ لوگوں نے صرف محدود رکھا حضور کے خاندان تک، کہ خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں یہ سب اہل بیت ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ اس میں مناقشے کی بات تھوڑی ہے، یہی تو ہم نے پہلے دن بھی بات عرض کی تھی کہ مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے، مکالمے کی جگہ کچھ اور آتا جا رہا ہے۔ مناقشے کی بھی آخری صورت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ سارا لڑائی جھگڑا دنگا فساد مقاتلہ آتا جا رہا ہے، اور بنا معلوم کیا کیا اصطلاحات استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ سب وہ آتا جا رہا ہے۔ باقی تو کچھ نہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دو، ایک دوسرے کو مار دو۔ بھائی مکالمہ کریں اور اخلاق کے دائرے میں کیجیے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات؟ بحث کیجیے، بات کیجیے، ایک دوسرے کے موقف کو سنیے، نہ تسلیم کیجیے، کوئی بات نہیں۔ بنی نجران نے تسلیم کیا کیا؟ نہیں تسلیم کیا، تو کیا اللہ کے رسول نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا کیا؟ نہیں دیا۔ ہمیں سیرت کی باتیں کرتے، سنت کی باتیں کرتے، اللہ کے بندوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، کیا پیش کر رہے ہو دنیا کے سامنے، اور دنیا پھر ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے، کیا کیا الزامات ہم پر لگاتی ہے۔ تو ہماری برادران سے گزارش ہے، آپ بھائی ہیں ہمارے، ہمیشہ سے بھائی ہیں، ہم تو ویسے بھی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، نہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، زمانہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کی باتیں کی جائیں۔ پہلے مسلمان نہ معلوم کتنے مسائل کا شکار ہے، لیکن مکالمہ ہونا چاہیے۔ منع میں آپ کا موقف سننے کا حوصلہ رکھوں، آپ میرا موقف سننے کا حوصلہ رکھیے، حوصلہ رکھیے، ایک دوسرے کی بات سنیے۔ بھئی اختلاف ہے جبھی تو اتنے مکتب بنے ہیں نا، اختلاف نہ ہوتا تو اتنے مکاتب کیسے وجود میں آتے؟ بھائی اختلاف نہ ہوتا تو مسیحیت میں اتنے سارے فرقے کیسے بن جاتے؟ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیت میں فرقے ہیں، ہندو میں تو ماشاءاللہ اس معاملے میں دنیا میں وہ سب سے آگے ترقی یافتہ ہیں، وہ 350 سے زیادہ ان کے تو مذہب ہیں، 350 سے زیادہ گروہ ہیں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ بھائی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں تو مجھے نہیں معلوم ہے۔ خیر اب اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہے، جب اختلاف ہے تو مکاتب بنے، تو مکالمے میں کون سا ہے؟ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، احترام متقابل جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے آپ مکالمہ کیجئے، بات کی نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے، کوئی بات نہیں۔ لڑائی جھگڑے کی کون سی بات ہے اس میں؟ اپنے شہروں کو تباہ کرنے کا کون سا مسئلہ آ گیا بیچ میں؟ خیر صلوات بھیجیے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بیت ہیں کون۔ دیکھیے واقع مباہلہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ کا کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ آج تک کسی نے کیا۔ اور صرف واقع مباہلہ کا یہ نہیں کہ انکار نہیں کیا، بلکہ یہ بھی سب نے اقرار کیا کہ مباہلے میں کون کون گیا تھا، اس میں بھی کوئی شک و شبہ۔ جس نے بھی مباہلہ لکھا، مختصر سی تفسیر کیا، وہ ذرا سی شرح بھی جس نے ساتھ تشریح بھی کی نا آیات کی، تو اس کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ میں مباہلے میں تو یہی 5 افراد گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں میں ان پر وقت نہیں لوں گا، میں برسر مطلب آنا چاہتا ہوں۔ مباہلہ ہوا کب؟ مباہلہ اس وقت ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب ساری گفتگو کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ گفتگو کرتے رہے نا، اور کتنے عرصے تک، نہ معلوم کتنے ہفتے تک، یہ بھی ہم بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ہمیں کچھ اور مطلب نکالنا ہے، اس لیے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ بس یہ اب آپ کی کوئی دلیل ماننے والے نہیں ہیں۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کٹ حجت جن کو کہتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لو،
آپ کتنی بڑی دلیل دیں انہیں نہیں ماننا، وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. ہیں ایسے ہم سے کہ جی بس جائیے نہیں مانتے آپ کی بات، ہماری مرضی. اب یہ مرضی آ گئی تو اس کے آگے آدمی کیا کہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ماننی ہے آپ کی بات، نہیں ماننی ہے ہماری مرضی. اچھا بھائی نہیں مانی ہے. تو وہ یہاں بھی ہوا. تو اب اللہ نے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب مباہلہ کیجئے. اس کی تشریح میں بھی نہیں جا رہے ہیں. اچھا مباہلے کا دن وقت تعین سب ہو گیا. اچھا وہ بھی جانتے تھے. اچھا ان میں 2-3 اب انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، اب وقت نہیں رہا. اور بھی افراد تھے جن سے ایک دو نے، ایسا نہیں کہ سب کے سب کافر ہی چلے گئے تھے. ایک دو ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر اب اس طرف چلا جاؤں گا نا تو وقت بہت ہو جائے گا. انشاءاللہ زندگی رہی کل بیان کر دیں گے اس سلسلے میں، ان کے نام بیان کر دیں گے آپ کے سامنے، ابو حارثہ وغیرہ کے. لیکن عاقب جو تھا وہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا. اس نے کہا بھی دیکھو ایک میٹنگ کی بلائی اس نے، جیسے کل مباہلہ ہے آج اس نے میٹنگ بلائی، سب کو جمع کیا، اجتماع کیا، میٹنگ کی، بلکہ وہ میٹنگ بلانے میرے منہ سے نکلتا ہے. تو خیر جناب اس نے میٹنگ کی سب کو جمع کر کے، اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آ جائے گھر والوں کے ساتھ. اچھا گھر والوں کا عربی ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ اہل بیت. گھر والے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت گھر والوں کو تو کہتے ہیں نا بھائی. اگر اہل بیت کے ساتھ آ جائے، اپنے اہل بیت کے ساتھ آ جائے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا. اور اگر پورے شہر کے ساتھ آئے میدان میں کھڑے رہنا. خیر اس کی تفصیلات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اس میں نہیں جا رہے. مباہلہ شروع ہوا، یعنی مباہلے کا دن اور وقت تعین ہو گیا، شامیانہ لگ گیا. جناب سلمان فارسی نے شامیانہ لگا، میدان سج گیا مباہلے کا. حضور تشریف لا رہے ہیں، آگے حضور ہیں، اور آپ کی عقب میں، آپ کی پشت میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معصوم کونین ہیں، اور ان کے عقب میں مولا عارفان ہیں، اور حضور کے گود میں امام حسین علیہ السلام، اور انگلی تھامے ہوئے ہیں امام حسن کی. یہ منظر ہے مباہلے کا. اچھا اس نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو جگہ چھوڑ دیں گے. بھائی کون سے چہرے دیکھ رہے ہو تم؟ چہرے تو وہی ہیں جو روز دیکھتے تھے. بھائی مسجد میں کس سے بحث ہوتی تھی؟ اب بتانے جا رہا ہوں مقام فاطمہ کیوں، ذہن میں رکھیے، پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں مقام فاطمہ کیا ہے اور کیوں ہے. اب یہاں آپ کو میں کیوں کا جواب دے رہا ہوں کہ کیوں ہے. دیکھیے مسجد نبوی میں بحث ہوتی رہی جتنے بھی دن ہوئی. بھائی کوئی کہتا ہے ایک ہفتے ہوئی، کوئی کہتا ہے 39 دن، کوئی 40 دن. میں دنوں کے جھگڑے میں نہیں بڑھ رہا، جتنے بھی دن ہوئی نا، اتنی ہوئی کہ گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا. ہوئی کس سے ہوئی؟ حضور سے آمنے سامنے ہوئی. اور صحابہ کرام بھی جمع ہوتے تھے، مولا کائنات بھی ہوتے تھے، کسی کے آنے پہ کوئی پابندی تھوڑی تھی بھائی. اور دونوں شہزادے بھی کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے بھائی، بلکہ حضور تو اٹھا کے ان کو زانوں پہ بٹھا لیتے تھے اپنے ممبر پہ گفتگو. تو بھائی یہ سارے چہرے تو وہی ہیں. کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. بھائی تو روزانہ سوال ہونا چاہیے تھا اس سے کہ وہی چہرے ہیں جو تم روز دیکھتے تھے. اور اگر ایک ہستی کا ان میں اضافہ ہے تو وہ تو حجاب میں ہے، وہ تو اس میں معجوبہ ہے، وہ تو نہیں. لیکن اس نے کہا نہیں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اچھا پھر مباہلہ کیا؟ نہیں کیا مباہلہ، جزیہ دے کے چلا گیا. جزیہ دے کے چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ تو سنتے ہیں، یہ بھی حجت ہے کہ ہاں یہ بھی طے ہو گیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اضافہ جب ہوا تو نور کامل ہوا. یہ میں بھی پڑھ چکا ہوں کہ سب انوار مقدسہ کو اس نے الگ الگ دیکھا تھا. مباہلے میں سب انوار مقدسہ جمع ہو گئے. جب ایک ساتھ اس نور کو دیکھا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. جیسے حدیث قصہ میں ہے نا کہ یا ربی ومن تحت القصہ، جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کیوں جناب جبرائیل علیہ السلام کو نہیں معلوم یہ گھر کس کا ہے؟ بھائی صبح شام کا آنا جانا ہے، مشیت کو ٹوکنا چاہیے تھا نا کہ جبرائیل آپ کیوں سوال کر رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کس کا گھر ہے، کون کون ہے. لیکن نہیں، الگ الگ دیکھتے تھے، جبرائیل پہچانتے تھے. جب سب چادر زہرا میں جمع ہوئے تو نور کامل ہوا. جب نور کامل ہو گیا تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، وہ نہیں پہچان سکے. وہ بنی نجران کی عیسائی کہاں سے پہچانتے؟ وہ کیسے پہچانتے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات. جب وہ نہیں پہچان سکے یہ کہاں سے پہچانتے؟ نور کامل دیکھ رہا تھا، پڑھا لکھا تھا نا، کتاب و کالم. لیکن جو دوسری بات ثابت ہوئی وہ کیا ثابت ہوئی؟ ان بڑے بڑے جغادریوں کو سوال، ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ، جو برسوں سے کان پک گئے ہمارے سنتے سنتے، اہل بیت کی جن کو تشریح نہیں معلوم ہوئی، کہ اگر کسی کو بھی نہیں معلوم، پورے عالم اسلام کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کہ اس اہل بیت کے جواب میں مباہلے میں گیا کون تھا؟
پروردگار نے تو اوپن اعلان کیا تھا نا، ندو ابنا نو ابنا کون نسانا و نسا کون فسنا وان فسکم، ایسے ہی ہے نا. لے کے کس کو گئے تھے؟ اور اس نے کیا کہا تھا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ ہے، اگر گھر والوں کے ساتھ ہے، یہ کتنی بڑی دلیل ہے، یہ کتنی بڑی سند ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی 5 تن ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حدیث قصہ میں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا بس آخری بات آج کی رہ گئی بات کہ کیوں. ابھی کیوں کا جواب تو ہے، کیوں کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. یہ بتائیے کہ جب حضور سے ان کے بحث مباحثہ ہو رہا تھا تو کیا عالمین میں عالم فی العالمین رسول کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے رسول سے بڑا عالم؟ نہیں، اللہ کی تو بالذات ہے نا، عالم ہونا کی صفت ہونا اس کی تو بالذات ہے. ہم بات کریں اللہ کے بعد کوئی عالم فی العالمین، حضور سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں، عالم فی العالمین. تو انہوں نے کون سی دلیل نہیں دی ہوگی، کون سی حجت نہیں قائم کی ہوگی؟ نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی نا. بس یہی مشیت بتانا چاہ رہی ہے اور یہی اللہ کا رسول بھی دکھانا چاہ رہا ہے کہ جب ساری حجتیں ختم ہو جائیں تو آخری حجت جو اللہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اس حجت کا نام ہے فاطمہ. یہ ہے وہ حجت بالغہ جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا. اور انشاءاللہ اب میں یہاں ختم کر رہا ہوں. زندگی رہی کل یہیں سے حجت بالغہ کا لفظ ذہن میں یاد رکھے گا، بھول بھی جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا. یہیں سے کل میں شروع کر رہا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات کہ جب ساری دلیلیں ختم ہو جائیں تو جو آخری دلیل جسے کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی آپ کا وجود ہی دلیل ہے، آپ کا وجود ہی حجت ہے، یہ ہے فاطمہ. لیکن عزیزان محترم مسئلہ صرف اتنا سا آتا ہے کہ رسول کی یہ بیٹی، میں نے 2 مجلسوں میں عرض کر دیا کہ کس طرح کس گھر میں اس بی بی کی پرورش ہوئی. میں نے کل بھی انشاءاللہ زندگی بیان کروں گا، لیکن چلیے آج مصائب کے لیے تک گریز کرنے کے لیے یہ ایک جملہ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی دروازہ نہیں جس دروازے پہ کھڑے ہو کہ اللہ کا رسول ہر صبح سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام کرتا ہے. یہ وہ دروازہ کہ جس پہ اللہ کا رسول ہر صبح آ کے حاضری دیتا ہے. شاید بتا رہا ہے، ایمان والوں کو بتا رہا ہے، یہ دیکھو میرے بعد اس دروازے کا خیال کرنا. کیا کیا اس دروازے کے ساتھ، کیا سلوک کیا گیا، انشاءاللہ مصائب کے باب میں پڑھیں گے 1-2 دن کے بعد. لیکن آج ہمیں کچھ اور پڑھنا ہے مصائب میں. دیکھیے بڑی احتیاط سے جملے ادا کرنے جا رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا، آپ دربار میں بھی گئیں، حق بھی نہیں ملا، آپ کے دروازے پہ حملہ بھی ہوا، آپ کا پہلو بھی شکستہ ہوا. اس کے بعد سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی تھی اور سب کو وہ حدیث یاد آتی تھی کہ من اذاہا فقط اذانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ تو بچے کی زبان پر تھی، میں نے عرض کیا نا، اسی لیے تو یہ نقل کی گئی، ورنہ سیاہ میں نہیں ہوتی یہ حدیث. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ معاملے کو درگزر کرا لیا جائے دختر رسول سے. تو مولا کائنات کی خدمت میں درخواست لے کر آتے تھے کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے دختر رسول سے. مولا کائنات گھر آتے تھے، بات کرتے تھے، شہزادی کونین ملنے سے انکار کر دیتی تھی، نہیں ملنا. ایک روز جب آئے تو دیکھا کہ چہرے پہ بہت ہی حزن و ملال کے آثار ہیں مولا کائنات کے. آپ نے حسرت سے دیکھا، ظاہر ہے کہ روز ایک نہ ایک خبر ایسی آتی تھی افسردہ کر دینے والی. پوچھا کہ یا ابوالحسن، کیا مدینے والوں نے آج کوئی نیا دکھ پہنچایا، کوئی نیا زخم دیا آپ کو؟ بے ساختہ آنسو جاری ہو گیا ابوالحسن مولا کائنات کے. یا دختر رسول، کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ انکار کر دیتی ہیں. اب یہ پورے شہر میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تبلیغات کر رہے ہیں کہ دختر رسول تو ملنا چاہتی ہیں، علی ملنے نہیں دیتے.
الزام مجھ پر آ رہا ہے، علی ملنے نہیں دیتے، لوگوں میں یہ شائعات ہو رہی ہیں، مشہور کیا جا رہا ہے کہ علی ملنے نہیں دیتے۔ سر جھکا دیا معصوم کونین نے، کہا ابوالحسن آپ کی خاطر ایک بار ملنے کی اجازت دیتی ہوں۔ درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا، آنے والے آئے، گریہ وزاری کے ساتھ آئے، کہ دختر رسول جو کچھ بھی ہوا اس پر پشیمان ہے، نادم ہے، آپ کریم کی صاحبزادی ہیں، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے۔ آپ نے کہا، فرمایا کہ ان باتوں سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، میں ایک حدیث پڑھتی ہوں اپنے بابا کی، تصدیق کرنا کہ تم نے سنی یا نہیں سنی، تصدیق یا تردید کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے یہی حدیث جو میں سیاہ کے حوالے سے پڑھی، یہی پڑھی کہ میرے بابا نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، جس نے بھی اسے اذیت دی، اسی تو جز کہتے تھے کہ جسم کسی بھی حصے میں چوٹ لگے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نا، کہ جس نے اسے اذیت دی کیونکہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، اس نے مجھے اذیت دی۔ سنا؟ سر جھکا کے آنے والوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا یہ حدیث، بس اتنا سننا تھا۔ معصوم کونین نے ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف اور فرماتی ہے معبود گواہ ہے نا، میں ناراض جا رہی ہوں، میں نے یہاں بھی الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے، گواہ رہنا پروردگار میں ناراض جا رہی ہوں، نہیں معاف کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ ہو نہیں سکتا رسول کی صاحبزادی، رسول کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، اور کوئی معافی مانگے اس کو معاف نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، معاف کر دیا ہوگا، یہ لگو۔ لیکن نہیں عزیزو، معصومہ نے معاف نہیں کیا۔ کیوں معاف نہیں کیا؟ اس سوال کو ایک طرف رکھیے، جانتے کیوں معاف نہیں کیا؟ اگر صرف فاطمہ کا دروازہ جلانے کی بات ہوتی نا تو ممکن تھا کہ معصوم کونین معاف کر دیتے۔ اگر مسئلہ صرف معصومہ کے پہلو کے شکستہ ہونے کا ہوتا تو شاید ممکن تھا، عالم امکان کی بات کر رہا ہوں، امکان میں کہ معصوم کونین معاف کر دیتی۔ اگر مسئلہ صرف محسن کی شہادت کا ہوتا تو ممکن تھا کہ دختر رسول معاف کر دے، ممکن معاف نہیں کی۔ کیوں معاف نہیں کی؟ اس لیے معاف نہیں کیا کہ معصوم کونین جانتی ہے کہ آج تم نے میرے دروازے پر آگ لگا کے بنیاد رکھ دی کہ کل کربلا میں میرے بچوں کے خیمے جلائے جائیں، لوگوں کو ہمت دے دی، تم نے لوگوں کو جرت دے دی کہ جب رسول کی بیٹی کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیمے کو کیوں آگ لگائی نہیں جا سکتی؟ جب رسول کی بیٹی کا پہلو شکستہ کیا جا سکتا ہے تو علی کی بیٹیوں کو درے کیوں نہیں مارے جا سکتے؟ حسین کی بیٹی کے کانوں سے گوشوارے کیوں نہیں چھینے جا سکتے؟ جب محسن کو شہید کیا جا سکتا ہے، فاطمہ کے محسن کو، تو حسین کے علی اصغر کے گلے میں تیر کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دختر رسول نے معاف نہیں کیا کہ تم نے قیامت تک کے لیے میرے بچوں کے قتل عام کی بنیاد رکھ دی، قیامت تک میرے بچے اور میرے بچوں کے چاہنے والے مارے جائیں گے، کاش تم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تم نے قیامت تک کے لیے دروازہ کھول دیا، لوگوں کو جری کر دیا کہ میری اولاد کا قتل بھی کرے، میری اولاد کا بھی قتل عام کرے، میری اولاد کے چاہنے والوں کا بھی قتل عام کرے۔ بس عزاداران حسین، 2-3 جملے مجھ سے سن لیجئے، شام غریبہ کا ذکر ہو گیا مجھ سے، بس 2 جملے وہیں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خیمے جل رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک خیمہ جلتا چلا جا رہا تھا، اور حمید بن مسلم سے نقل کیا جاتا ہے اس بات کو، کیوں کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ ایک مومنہ، ایک خاتون مومنہ، تو خیر اس نے نہیں لکھا، وہ بھی اس ملعون لشکر کی تھا راوی، کہتے ہیں کہ خاتون کو میں دیکھتا تھا جو سر سے پیر تک چادر میں ملبوس ہوتی تھی اور پشت پہ کچھ وزن لاد کے نکلتی تھی ہر جلتے ہوئے خیمے سے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بی بی پشت پر ایک بیمار جوان کو لاد کر نکلتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ عقیل بنی ہاشم، یہ شریکت الحسین محسن امامت بھی ہے۔ جلتے ہوئے خیموں سے جس نے امامت کو بچایا ہے نا، اس ہستی کا نام ہے ثانیہ زہرا،
اس ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اور جب آخری خیمہ بچا تھا تو ثانیہ زہرا نے شانہ پکڑ کے ہلایا تھا سید سجاد کا، حالانکہ سید سجاد کو اپنی آغوش میں پالا ہے بی بی نے، مگر شانہ پکڑ کے ہلا کے سوال کرتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد ہوش میں آؤ، دیکھو کیا قیامت برپا ہو گئی، یہ آخری خیمہ بچا ہے، بس سب کچھ جل گیا، یہ آخری خیمہ ہے، بتاؤ میں کیا کروں، زینب کیا کرے؟ اس خیمے میں جل کر اپنی جان دے دے یا خیمے سے باہر نکل جائے۔ عزیزو، جان دینا آسان تھا کربلا میں، اس کے بعد کے مرحلوں کو طے کرنا بڑا مشکل تھا۔ روایات میں تو یہی ہے کہ سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلنا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ بھی کہہ دیا کہ پھوپھی اماں صرف خیمے سے باہر نہیں نکلنا، ابھی تو مال و اسباب لوٹا جائے گا، پھوپھی اماں صرف خیموں سے باہر نہیں نکلنا، ابھی سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، ابھی بازوں میں رسن بھی باندھی جائے گی، ابھی دروں سے درے بھی مارے جائیں گے، اور ابھی بازاروں میں، شام اور کوفہ کے بازاروں میں ہم کو اس طرح لے جایا جائے گا۔ مجھے ایک جملہ، آخری جملہ کہنے دیجئے کہ شام کے بازار کے لیے سید سجاد نے فرمایا تھا کہ ہمیں اس طرح شام کے بازار میں لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں کو فروخت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تمام مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ علماء اعلیٰ، مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ جو مریض ہیں، بے حق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ باری الہ اس وبا سے، اس موذی وبا سے انسانیت کو رہائی دے دے، انسانیت کے جانوں کو آزاد کر دے، اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اور اگر انسانی شرارت ہے تو جن لوگوں کی شرارت ہے، اس عذاب کو واپس ان کی طرف پلٹا دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، سید اکبر عباس رضوی علی اللہ مقامہ، اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے، شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نائے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے، اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری حسرت تھی مجھ کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہائے تیری جگہ اس منبر پر، ہائے تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی سب اہل
سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت میں پہنچانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، سلمان میں بی کا نوحہ میسم کے لیے کیسے لکھوں، جب تک جنت میں لے جا کر، جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے